السلام اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، آج میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی جن سے میری دوائی چل رہی ہے۔ آج انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ العظیم، اور مجھے اس بات میں بہت بڑی صداقت نظر آئی واللہ۔ میں ماسک پہنا ہوا تھا، جب میں ان کے پاس پہنچا ہوں تو مجھے کہنے لگے آپ صاحب آپ نے احتیاطی تدابیر کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو میں نے کہا جی الحمدللہ یہ پریکاشنری میجرمنٹس ہیں حفظ ماء قدم کے لیے، تو میں نے یہ پہن لیا۔ تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پینک بالکل بھی نہیں ہونا، یہ کوئی ایسی مرض نہیں ہے، یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیا پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جو اللہ نے آج پیدا کر دی اور آج ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے۔ یہ اللہ نے ہر چیز وہ پہلے ہی پیدا کر رکھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ حافظ صاحب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ کرونا نہ جانے مجھے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوا ہوگا، آپ کو کتنی مرتبہ ہوا ہوگا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو کتنی مرتبہ ہوا ہوگا، لیکن اس کی جو اس وقت جو کریٹیکل سچویشن ہے اس کی لاجک کچھ اور ہے۔ تو میں نے پوچھا جی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کی کیا لاجک ہے آپ کے بارے میں؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے جو ابابیل مسلط کیے تھے، آپ سب مجھے یہ بتائیے کہ ابابیل نے اس وقت کے بعد سے آج تک کسی اور کو نقصان پہنچایا ہے؟ اس واقعہ سے پہلے آج تک آپ نے تاریخ میں کہیں پڑھا کہ ابابیل نے کسی اور کو نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں پڑھا۔ تو کہتے ابابیل پرندہ ہے ہی نہیں نقصان پہنچانے کے لیے، وہ اللہ نے مسلط کرنا تھا وہ انسان کو جو ہاتھیوں پر آیا تھا، بڑی طاقتیں لے کر آیا ہوا تھا، وہ اس کو بتانا تھا کہ بھائی تم بڑے طاقتور ہو گئے، لیکن میں تمہیں عاجز کر کے بتاؤں گا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو میری قدرت کے سامنے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں ابابیلوں سے بھی مار سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے کروا سکتے تھے، تو ہاتھیوں سے بھی کوئی بڑی مخلوق لے کر آتے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مروا دیتے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتے کہ ہاں مقابلے میں فوج بڑی زبردست تھی۔ اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا، اس کی دو ریزنز ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ بھائی میں تمہیں شکست کس کے ذریعے سے دے رہا ہوں۔ تم جو اپنے اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے ہو، ان ہاتھیوں کو میں شکست دلوا رہا ہوں، کس کے ذریعے سے دلوا رہا ہوں؟ میں ایک ابابیل کے ذریعے سے دلوا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس دور میں خوردبین، ڈاکٹر صاحب کے اپنے ویوز تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ خوردبین اس دور میں نہیں تھی، لہذا وہ اتنے چھوٹے اجسام کو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ جتنے آج دیکھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ابابیل کو بھیجا کہ کم از کم ابابیل وہ آسمان میں پرندہ اڑتا ہوا نظر تو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا۔ اس کے بعد سے آج تک اس نے نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اس لیے وہ بتائے کہ بھئی ہم ہاتھیوں کو بھی، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے وہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ اتنے بڑے ہاتھیوں کو بھی زیر کر سکتی ہے۔ سیم از دا کیس ود کرونا۔ وہ کہنے لگے کرونا کا بھی یہی معاملہ ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ سب آپ کو ہوا، مجھے ہوا، لیکن اب اللہ نے اس کو مسلط کر دیا، اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ تو نے فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کا یہ کہنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انتہائی بہت بڑی سری غلطی ہے کہ ہم اس قدرتی آفت کے اوپر قابو پا لیں گے، ہم اس کا سامنا کریں گے، ہم اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گے۔ وہ کہنے لگے قدرت کون ہے؟ یہ قدرت کون ہے؟ کس کو قدرت کہتے ہو؟ وہ قدرت اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی مسلط کی ہوئی بیماری کو تم قابو پا سکتے ہو؟ کیا تم اس کا سامنا کر سکتے ہو؟ کیا انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جیسے انسان ہاتھی کے دور میں جب ہاتھی لے کر آیا تو ابابیل کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو آج وہ کرونا کا بھی سامنا نہیں کر پائے گا۔ تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورتحال ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، اللہ کے سامنے زیر ہو جانا۔ اللہ جو ہم سے خطائیں ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعائیں کر کے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اس وبا سے ہمیں، جتنے بھی دنیا میں مسلمان موجود ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں، اللہ ان کو معاف فرما دے اور اس وبا سے ہمیں نجات دے دے۔ اور جیسا کہ عامر صاحب بھی آج بتا رہے تھے کہ ایران کے اندر 2 لوگ جو ہیں، وہ جوید چودھری نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس کے اوپر اس نے کہا کہ ہم ایک 103 سالہ عورت ہے اور اتنی ہی عمر ہے ایک بزرگ کی، اور وہ کرونا ان میں ثابت ہو گیا، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اب اتنی عمر میں جس کو کرونا آ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا، وہ مرے گا ہی مرے گا، لیکن وہ صحت یاب ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ صرف اور صرف اللہ سے دعا کرے، اللہ
کیا کرونا تیری تو قدرت سے بڑا ہو گیا؟ اللہ کرونا میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی تیری رحمت میں ہے۔ تو اللہ ہمارے گناہوں پر نظر کرم پھیرتے ہوئے اللہ ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اور بھائیوں میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنے دوست احباب تک یہ میسج جو ہے یہ پہنچائیں کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا دیں۔ اللہ کی قسم انشاءاللہ اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لیں یہ وبا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔